یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، چھٹے پارے کا دوسرا نصف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وابتغوا تلاش کرو، الیہ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے الوسیلۃ وسیلہ۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں، چونکہ نیک اعمال آدمی کو اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں، اللہ کا قرب اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے وسیلہ سے مراد یہاں پر نیک اعمال ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ تو جہاد کا عام معنی تو قرآن کریم میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو زیادہ تر اس کا معنی دشمن کے خلاف جنگ کرنا، ہتھیار اٹھانا اور قتال کرنا یہ مراد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے مراد کوشش، جد و جہد بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیابی حاصل کر لو، تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، یقین رکھو کہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ہو جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور ان جیسی اور چیزیں بھی ان کی ہو جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور جتنی زمین میں چیزیں ہیں ان جیسی اور چیزیں بھی ان کے پاس ہو جائیں، لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ لِيَفْتَدُوا بِهِ، تو وہ فدیہ کے طور پر پیش کر دیں ان سب چیزوں کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو وہ ان سے پیشکش قبول نہیں کی جائے گی، ما تقبل منہم، تو یہ ساری چیزیں ان سے قبول نہیں کی جائیں گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ بتایا کہ اگر دنیا کی ساری چیزیں اور جتنی دنیا میں چیزیں ان جیسی اور چیزیں بھی ہو جائیں، اور یہ سب کچھ قیامت کے دن اس بدلے میں دے دے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے، تو ان کی یہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی اور ان کو یہ عذاب مل کر رہے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہنے والا ہوگا، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہاں سے چوری کی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ڈاکے کی سزا کا ذکر کیا، تو یہاں پر چوری کی سزا کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست صاحب اقتدار ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے سزا کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، پر جو شخص اپنی ظالمانہ کاروائی کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پچھلی جو ڈاکے کی سزا کا ذکر جہاں پر کیا، تو وہاں یہ کہا تھا کہ اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، لیکن یہاں یہ کہا کہ اس کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی سزا تو بہرحال یہ برقرار رہے گی، سزا میں کوئی معافی نہیں ہے، لیکن توبہ اگر کر لیتا ہے تو آخرت کی سزا اس سے ختم ہو سکتی ہے۔
آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما سکتے ہیں، دنیا میں اس کو سزا ملے گی۔ علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، تم جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے یہ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ایک کچھ واقعات کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ واقعات یہ ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی کچھ یہودی رہتے تھے اور خیبر میں بھی یہودی رہتے تھے، تو وہ ایک واقعہ یہ پیش آیا، خیبر کے دو شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے آپس میں غلط کاری کر لی، اور پھر تورات میں تو ان کے لیے سزا یہودیوں کے لیے یہ تھی، ایسا اقدام اگر کوئی کرے تو اس کو سنگسار کرنے کا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی سزا تھی۔ لیکن ان یہودیوں نے اس سزا کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک سزا یہ مقرر کر لی کہ جو ایسا کام کرے اس کو کوڑے مارے جائیں اور اس کا منہ کالا کر کے گھمایا جائے۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری اس سزا کے اندر جو رجم والی سزا ہے اس میں کمی ہو جائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سزائیں کم ہیں، اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم آپ سے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر طریقہ کار اور ہیلہ یہ اختیار کیا کہ مدینہ کے یہودیوں اور منافق جو یہودیوں سے ملے ہوئے تھے ان کو کہا کہ تم آزمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اگر اور دیکھو کہ وہ کیا، ان کا موڈ کیا ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کر لو، اور اگر کوئی سخت فیصلہ کرتے ہیں تو وہ تسلیم نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے وہی فیصلہ فرمایا اور کہا کہ تمہاری تورات کے اندر یہ بات ہے کہ ایسے مرد اور عورت کو سنسار کیا جائے۔ تو پہلے جو یہودی تھا اس نے تو اس بات کو چھپانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہماری تورات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن السلام جو پہلے یہودیوں کے بڑے راہب تھے، انہوں نے تورات نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ یہ حکم لکھا ہوا ہے تورات کے اندر۔ اب ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں رہی تو وہ ہیلوں بہانوں سے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو ان آیات کے پس منظر میں، یعنی یہ ان واقعات کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اور پھر یہودیوں کا ایک اور طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی غریب آدمی اس طرح کا جرم کر لیتا تو اس کے اوپر تو سنگساری کی سزا جاری کرتے تھے، اور اگر کوئی امیر گھرانے کا آدمی ایسی بات کر لیتا تو پھر سنگساری اس کے لیے نہیں تھی، اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اس کا منہ کالا کرتے تھے اور اس کو کوڑوں کی سزا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اسی سے متعلق آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں، غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جو اپنے منہ سے صرف یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، یہ منافق ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کا دین اختیار کیا، یہ آپ کو غمگین نہ کریں، سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یاتوکا، یہ سنتے ہیں کان لگا لگا کر اس دوسری قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی خیبر میں بیٹھے ہوئے جو یہودی ہیں جنہوں نے اپنا ایجنٹ بنا کر ان کو آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ ان کے لیے کان لگا لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور انہوں نے تحریف کر دی، تبدیل کر دیا وہ کلمہ، وہ الفاظ تورات کے، من بعد مواضعہ، جن کا موقع بحل طے ہو چکا، یعنی ان کی ساری تعبیر تشریح طے ہو چکی، اب انہوں نے تحریف کر دی۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، فخذوہ، تو اس کو پکڑ لو، اگر اس طرح کا حکم
جو تمہارے منشا کے مطابق ہے وہ دے دیا جائے تو پکڑ لو، وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر تمہیں ایسا حکم نہ دیا جائے فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے بچ کر رہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو پھر ان کا حکم نہ مانو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس شخص کو اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، من يُرِدِ اللَّهُ، اللہ نے ارادہ کر لیا جس کے بارے میں، فِتْنَتَهُ، کہ اس کو فتنے میں ڈالے گا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ سے بچانے کے لیے اس میں تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، کوئی بھی اس کو اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، اللہ نے ارادہ نہیں کیا ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، خزی کا معنی رسوائی، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، اکالون للسحت، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں کہا گیا جو پیسے لے کر تورات کے مسائل تبدیل کر دیا کرتے تھے، معمولی سا دنیا کا نفع لے کر قرآن جو تورات تھی اس کے احکامات کے اندر تحریف کر ڈالتے تھے، تو ان کو کہا کہ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، اکالون للسحت، جی بھر بھر کر، اکالون عقل سے ہے، مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت خوب بھر کر، جی بھر کر کھانے والے، للسحت حرام۔ فَإِن جَاءُوكَ، چنانچہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیں، اختیار دے دیا گیا، فیصلہ کرتے تو ٹھیک، یا اعراض کرتے تو بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں، کوئی دباؤ قبول نہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، کتاب موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّہ، جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے۔ تو یہ تو آپ کے پاس ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تورات میں بالکل واضح فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد یہ فیصلے سے منہ پھیر لیتے ہیں، ثم يتولون، پھر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذلك، اس فیصلے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، دراصل یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی یہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسکرین پر پورا صفحہ نہیں آ رہا، تو وہ پورا صفحہ اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، اگر پورا صفحہ آئے گا تو پھر وہ بولڈ نہیں ہوگا، اس طرح پورا صفحہ آ جائے گا، لیکن جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی ونور، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، یحکم بہا، اسی تورات کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، النبیون، نبی، تمام نبی، الذین اسلموا، جو کہ فرما بردار تھے، وہ تمام نبی جو فرما بردار تھے وہ اسی تورات کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، کن کا، للذین ہادوا، ان لوگوں کا جو یہودی ہو گئے، یعنی یہودیوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کرتے تھے، والربانیون، اور تمام اللہ والے، والاحبار، اور ان کے علماء،
وہ بھی اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا. تو اللہ کی کتاب کا ان کو محافظ بنایا گیا تھا، تو وہ اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی تھے، اس کے اوپر گواہ بھی تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، سو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے تم لوگوں سے نہ ڈرو. وَخْشَوْنِي، اور اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو بہت تھوڑی سی قیمت لے کر نہ بیچو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پر جو فیصلہ نہیں کرے گا ان احکامات کے ذریعے جو اللہ نے نازل کیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان ہوگی. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک ہوگا. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان ہوگا. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت ہوگا. وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، پر جو اس بدلے کو معاف کر دے گا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے ان احکامات کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں. ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ ایک اور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبائل آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب جو بنو نذیر تھے وہ بڑے مالدار لوگ تھے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے. تو بنو نذیر نے بنو قریظہ کی مالی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر یہ اصول طے کر لیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا تو پھر جان کے بدلے جان والا اصول نہیں ہوگا. چونکہ بنو نذیر وہ امیر تھے، تو وہ اگر قتل کر دیں تو جواباً ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے خون بہا لیا جائے گا، وہ دیت لی جائے گی. اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کو قتل کر دے تو اس کے لیے اصول انہوں نے یہ مقرر کیا تھا کہ اس کو بدلے میں قتل بھی کیا جائے گا اور اس سے دیت بھی لی جائے گی، خون بہا بھی لیا جائے گا، دگنا. تو ایک واقعہ ایسا آیا اور اس کا فیصلہ بنو قریظہ نے کہا کہ ہم جو ہے نا یہ اس طرح کی ناانصافی نہیں چلنے دیں گے. فیصلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ تمہاری تورات کے اندر یہ بات واضح لکھی ہے، ان النفس بالنفس، یہ آیات نازل ہوئی، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس، جان کے بدلے جان ہوگی. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کاٹا تو اس کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، ناک کاٹی تو اس کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا. یہ تو تورات کے احکامات ہیں، لہٰذا انہی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو کرو گے تو وہ سراسر ظلم ہوگا. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے، ان پیغمبروں کے پیچھے بھیجا، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو اپنے سے پہلے آنے والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فی ہدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا. ومصدقا لما بین یدیہ، اور وہ اپنے سے پہلی کتاب من التورات یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وہدن، اور سراپا ہدایت تھی. وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت بن کر آئی تھی. تو انجیل بھی ایسی کتاب تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، بما، ان احکامات کے ساتھ، انزل اللہ فی، جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے. تو تورات والے اپنی کتاب اور انجیل والے کم از کم اپنی کتاب کو تو دیکھ لیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ،
اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن وہ بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان کتابوں کی نگہبان ہے، یہ قرآن ان کتابوں کی نگہبان ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہذا آپ ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس کو چھوڑ کر جو حق آپ کے پاس آیا، جو حق آپ کے پاس آیا اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دی الگ شریعت اور طریقہ، یعنی عیسائیوں کے لیے الگ شریعت ہے، مسلمانوں کے لیے الگ ہے، یہودیوں کے لیے الگ ہے۔ بنیادی مسائل تو آپس میں ملے ہوئے عقائد، لیکن آگے فروعات کے اندر اختلاف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، فِيمَا آتَاكُمْ، ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں عطا کیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً، تم سب کو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مَرْجِعُكُمْ، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ، سو وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ اختلاف قیامت کے دن تو واضح ہو جائے گا۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور چاہیے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، ان احکامات کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، واحذرہم ان یفتنوک، اور ہم بعض ما انزل اللہ الیک، واحذرہم، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں ایسے احکامات سے ہٹا کر جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَعَلَمْ، تو جان لیں، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو اللہ ان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، ان یصیبہم، کہ ان کو مصیبت میں ڈال دیں، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لفاسقون، جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاہلیت والا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہوں۔ تو جو یقین رکھنے والے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، لہٰذا یہاں حکم یہ دیا گیا کہ جو مسلم ریاست کے غیر مسلم شہری ہوں، ان کا جو، جن کو ذمی کہا جاتا ہے، تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی شریعت کے مطابق کبھی کبھار کیا جائے گا، اور کبھی کبھار وہ اسلامی شریعت کے مطابق اگر وہ اس پر رضامند ہیں تو اسلامی شریعت کے مطابق جو مسلمان قاضی ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر سے واضح طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کا ساتھ دینے سے منع کیا گیا، اور ان کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا گیا، اور کہا کہ اگر کوئی آدمی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو اس کا حشر بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یاد رکھو تم میں سے جو بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو ان کی دوستی کا دم بھرے گا ان کو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کیا کرتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یہاں منافقین کی عادت اور خصلت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ یہودیوں کی طرف اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانے کے لیے لپک لپک کر جاتے ہیں اور ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ لہذا کہا فطر الذین، چنانچہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، کہ وہ ان کافروں میں لپک لپک کر گھستے ہیں، یعنی ان میں جا کے وہ اپنا شمار کرتے ہیں، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ یقولون نخشا، اور ساتھ کیا اپنی دلیل کیا دیتے ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ کوئی مصیبت کا چکر ہم پر نہ آ پڑے، یعنی اگر ہم ان کی دشمنی مول لیں گے تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے اور حالات خراب ہوں گے۔ جس طرح آج کل کے بھی مسلمان یہی بہانے بناتے ہیں، کمزور ایمان والے، کہ جی اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کر دیا، فلاں کو ناراض کر دیا، فرانس کو ناراض کر دیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ منافقین اس زمانے کے یہ بہانے بنایا کرتے تھے کہ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح۔ اچھا، اب ان کی دوغلی پالیسی کیسی تھی؟ فرمایا فعسى اللہ، لیکن کچھ بعید نہیں، ان یأتی بالفتح، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے، او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے۔ کوئی اور بات ظاہر کرنے سے مراد ان منافقوں کی عادات اور ان کے برے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں قرآنی آیات نازل کرنا ہے، یا تو مسلمانوں کو فتح مل جائے یا ان کے کرتوت مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو اس وقت یہ جو لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہیں اس پر ندامت اختیار کریں گے، پھر ان کو بڑی ندامت ہوگی کہ ہم نے اپنے دلوں میں نفاق چھپا کر رکھا ہے۔ فَيُصْبِحُوا، تو پس یہ ہو جائیں گے، عَلَى مَا أَسَرُّوا، اس پر، ما أَسَرُّوا، جس کو یہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، یعنی نفاق کو، کیا ہو جائیں گے؟ نادمین، پچھتانے والے، ندامت والے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے، یقول الذین آمنوا، ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے، اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا باللہ، جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، جہد ایمانہم، بڑے زور و شور سے یہ قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ منافق جب تک ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ بڑے زور و شور سے اور بڑی چیخ و پکار کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی معیت اور ساتھ ہونے کا یقین دلاتے تھے، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے کرتوت ظاہر کر دیے، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو کر رہے، نامراد ہو کر رہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا کہ ان منافقوں سے بھی دور رہیں اور مرتد بھی نہ ہو، دین کو بھی نہ چھوڑیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی پھر جائے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم،
تو اللہ ان قریب ایسی قوم کو لے کر آئے گا یحبہم، اللہ جس سے محبت کریں گے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم رویہ رکھنے والے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ قرآن کریم نے جا بجا اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا کہ اہل ایمان کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، سخت سے سخت سوچ اور سخت سے سخت نظریہ رکھتے ہیں، جبکہ اپنے مسلمان بھائیوں اور مومنوں کے لیے انتہائی نرم ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں۔ صحابہ کا یہ وصف بھی بیان کیا، رحماء بینہم، کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں تو بہت سخت ہیں لیکن آپس میں بہت نرم ہیں۔ تو اس لیے مومن کو کہا کہ وہ یہ وصف اختیار کرے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ بھی مومن کا وصف ہے کہ مومن یہ نہیں کہتا کہ فلاں کیا کہے گا، میں نے اگر نیک اعمال شروع کر دیے، میں نے فلاں رسم توڑ دی، میں نے فلاں شریعت کا حکم پورا کر لیا، میں نے فلاں سنت رکھ لی، داڑھی رکھ لی، سنت کے اوپر عمل کر لیا، سنت کے مطابق لباس پہن لیا، اللہ کے احکامات کی بجاوری کر لی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لی، تو فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ کسی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، حق بات کو جہاں وہ حق سمجھتا ہے علل اعلان ببانگے دول ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ تو فرمایا وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والے اور بڑا علم رکھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دیتے، منافقین تمہارا ساتھ نہیں دیتے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ارے تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ تمہارے لیے اپنی دوستی کا اور اپنے ساتھ کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہو جائے، دنیا کی اور کون سی قوت، کون سی نعمت، کون سی طاقت چاہیے اسے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، رکوع کی حالت میں ان کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ پاکیزہ ہستیاں، اللہ، اس کا رسول اور نیک لوگ، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے حمایتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے اپنا دوست بنائے، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس کو دوست بنائے اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت والے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول اور مومن اپنا دوست بنائیں تو یہ اللہ کی جماعت والے، فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، ہم الغالبون، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے، غالب اللہ کی جماعت ہی آئے گی۔ بظاہر جو جتنی مرضی طاقت اور قوت والا ہو اور جتنا مرضی اس کے اندر مال اور جاہ اور قوت اور اقتدار ہو، لیکن بالآخر جو غلبہ ملے گا وہ اہل ایمان کو اور اللہ کی جماعت والوں کو ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، لا تتخذوا الذین، تم اپنے مددگار اور دوست نہ بناؤ،
الذین ان لوگوں کو اتخذوا دینکم ہزوا جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا، تمہارے دین کا ٹھٹھا اڑایا، ولعبا اور کھیل بنایا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، والکفار یا کفار میں سے، ان کو کیا نہ بناؤ، اولیاء دوست، لا تتخذوا نہ بناؤ اولیاء دوست ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے دین کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین اگر واقعی میں تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اچھا، اب یہ مسلمانوں کی اذان اور نماز کا بھی ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے تھے، تو یہاں اس کا ذکر کیا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا تو اس پکار کو بھی وہ مذاق بناتے ہیں، ولعبا اور کھیل بناتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، سمجھ بوجھ سے عاری لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل هل تنقمون منا ارے تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی، اللہ مگر یہ کہ ان آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور اس کتاب پر لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل کی گئی ان پر ہم ایمان لائے، وان اکثرهم فاسقون آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حقیقی بات یہ ہے اکثرهم فاسقون ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مصوبة عند اللہ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے هل انبئکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بشر من ذالک اس سے بھی زیادہ برے انجام والے لوگ کون ہیں، مصوبۃ عند اللہ اللہ کے ہاں جن کا ٹھکانہ برا ہے، کون ہے، من لعنہ اللہ وہ لوگ جن پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی، وغضب علیہ اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منہم القردہ اور جن سے اللہ نے بندر بنا دیے، والخنازیر اور سور بنا دیے، وعبد الطاغوت اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، شیطان کی پوجا کی، اولئک شر مکانا یہ وہ لوگ ہیں جن کا بہت برا ٹھکانہ ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور یہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جن کی شکلیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا گیا، ان کو خنزیر بنا دیا گیا اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، یہ انتہائی برے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے وَإِذَا جَاءُوكَ أي وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں منافقین، قالوا آمنا تو کہتے ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا بالکفر حالانکہ یہ کفر ہی میں داخل تھے، پہلے ہی کفر میں لے کر آئے تھے، وہم قد خرجوا بھی اور اسی کفر کو لے کر یہ نکلے تھے، وہم وقد دخلوا بالکفر یہ کفر میں داخل تھے، وہم قد خرجوا بھی اور اسی کفر کو لے کر نکلے تھے، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون اللہ زیادہ جانتے ہیں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو، تو لہٰذا اللہ سے تم اس چیز کو چھپا نہیں سکتے، اللہ تمہارے نفاق کو ظاہر کر کے رہے گا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام کھانے میں یسارعون خوب آگے بڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی گناہ کا اگر کوئی کام ہو اس کی طرف بھاگتے ہیں، والعدوان اور ظلم کا کوئی معاملہ ہو اس کی طرف بھاگتے ہیں، واکلہم السحت اور حرام کھانے کا معاملہ ہو تو لپک لپک کر اس کی طرف جاتے ہیں،
लबिअस मा कानू यामलून, जो ये हरकतें करते वो बहुत ही बुरी हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार, अरे इनको क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं मना करते। और रब्बानियून वल अहबार, इनके जो पादरी हैं, जो पोप हैं और जो इनके उलमा हैं, वो इनको क्यों नहीं रोकते। अन कौलिहिमुल इस्म, गुनाह की बातें करने से, वाकलिहिमुस सुहत, और हराम खाने से। लबिअस मा कानू यस्नऊन, जो ये कर रहे हैं इनका ये तर्ज अमल बहुत ही बुरा है। लबिअसा अलबत्ता तहकीक बहुत बुरा है, मा कानू यस्नऊन, जो कुछ ये कर रहे हैं, इनके करतूत बहुत बुरे हैं। वकालतिल यहूद यदुल्लाहि मगलूला, यहाँ से यहूदियों की एक और अजीब हरकत का जिक्र किया गया। मदीना मुनव्वरा में जब वो इस तरह की हरकतें करने लगे तो इनको बतौर सज़ा और तंबीह के माशी तंगी में मुब्तला कर दिया गया। तो जब माशी तंगी में मुब्तला कर दिया गया तो वो इस तरह का गुस्ताखाना जुमला इख्तियार करने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का हाथ बांधा हुआ है। ये अरबी में एक ताबीर होती है कंजूस के लिए, जो कंजूस आदमी हो उसके लिए ताबीर इख्तियार की जाती है। तो नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के लिए ये जुमला इख्तियार किया, तो अल्लाह ने उनको यहाँ पर ये जवाब दिया। वकालतिल यहूद, और यहूदी ये कहते हैं, यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। गुल्लत ऐदीहिम, हालांकि इनके अपने हाथ बंधे हुए हैं। वलुइनु बिमा कालू, और जो ये बात कहते हैं उसकी वजह से इन पर लानत है, इन पर फटकार है। बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं, पूरी तरह कुशादा हैं। युनफिकु मा यशा, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। वला यजीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनसिला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा, और ए पैगंबर, जो वही तुम पर नाजिल की गई वो वला यजीदन्ना, वो ज्यादा कर देती है, कसीरम मिनहुम, उनमें से बहुत सारे लोगों की, मा उनसिला इलैका, वो वही जो आपकी तरफ नाजिल की गई, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, क्या ज्यादा कर देती है। तुग़याना व कुफ्रा, उनकी सरकशी और कुफर को, सरकशी और कुफर को और बढ़ा देती है। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा, और हमने उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया। इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन तक। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब, जब भी ये जंग की आग भड़काना चाहते हैं, जब भी ये दुश्मन साजिश करते हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों की और यहूदियों की जंग हो जाए, कुल्लमा औक़दू, जब भी ये भड़काना चाहते हैं, नारन आग, लिल हर्बी, जंग की, अतफ़ा अल्लाह, तो अल्लाह उसको बुझा देते हैं, अल्लाह उसको बुझा देते हैं। वयसअऊन फिल अर्ज़ि फ़सादा, और ये जमीन में फसाद मचाते हुए फिरते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते। वलौ अन्ना अहलल किताब आमनू, और अगर अहले किताब ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तक़वा इख्तियार करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यआतिहिम, तो हम उनकी बुराइयों को उनसे मिटा देते। वलअदख़लनाहुम जन्नातुन नईम, और हम उनको भी नेमतों वाले बागात में दाखिल करते। तो उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन वो ना तो ईमान लाते हैं ना तक़वा इख्तियार करते हैं, तो फिर उनको कैसे नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाए। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, और अगर वो तौरात और इंजील, वमा उनज़िला इलैहिम, और जो किताब उनकी तरफ भेजी गई, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, वो क्या करते, अकामू, उसकी पूरी पूरी पाबंदी करते, उसके साथ खड़े हो जाते। वलौ अन्नहुम, और अगर वो अकामू, खड़े हो जाते, पाबंदी करते, अतौराता, तौरात के अहकामात की, वल इंजीला, और इंजील की, वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो किताब उनके रब की तरफ से उनकी तरफ नाजिल की, लाअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो वो खाते, मिन फौक़िहिम, अपने ऊपर से, व मिन तहति अर्जुलिहिम, और अपने पाँव के नीचे से, हर तरफ से, यानी उनको रिज्क मिलता। ये यहूदी अभी ये शिकवा करते हैं कि हमारी माशी तंगी हो गई, अगर ये अपने अहकामात की पाबंदी और पासदारी करते रहते तो अल्लाह अपने रिज्क के दरवाजे इन पर खोल देते। तो यहाँ से
حضرات مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو شخص اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، پاسداری کرتا ہے، شریعت کے احکامات کی تابعداری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بتا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے احکامات کی پاسداری اور پابندی کے اندر رزق کی وسعت ہے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو راہ راست پر چلنے والی ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے اعمال خراب ہیں۔ تو وہ جماعت جو راہ راست پر چلنے والی، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ان تک پہنچائیے وہ چیز جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، یعنی یہ یہودی جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں اور شرارتوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو محفوظ رکھیں گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتے۔ قل یا اہل الکتاب، قل آپ کہہ دیجئے اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التورات، یہاں تک کہ تم پابندی کرو تورات کے احکامات کی، والانجیل، اور انجیل کے احکامات کی، وما انزل الیکم من ربکم، اور ان تمام احکامات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیے گئے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بہت زیادہ کرے گی، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر کی، کیا زیادہ کرے گی؟ ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی آپ کے رب نے، کیا زیادہ کرے گی؟ طغیانا و کفرا، ان کی سرکشی کو اور کفر کو۔ اگر وہ تورات اور انجیل اور آسمانی احکامات کی پابندی نہیں کرتے تو اب جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، پہلی جب کتابوں کی انہوں نے پابندی نہیں کی تو یہ آیات ان کی سرکشی اور کفر کو اور بڑھا دیں گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہذا آپ کو ان کافروں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہو گئے، والصابئون، یا صابی ہو گئے، والنصارى، یا عیسائی ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتے ہیں، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہودی، صابی اور عیسائی، ان میں سے جو مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اللہ ان کو آخرت میں کامیاب کریں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسولوں کو بھیجا، کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی ان کے رسول ان کے پاس لے کر آتے، بما، ایسی بات، لاتا ہوا انفسہم، جو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، ایسی بات جو ان کی منشا کے خلاف ہوتی، فریقاً کذبوا، تو ان میں سے ایک گروہ ان کو جھٹلا دیتا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ ان کو قتل کر دیتا۔ یعنی ایسے وہ سرکش اور باغی تھے کہ ان نبیوں کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے اللہ تکون فتنۃ، کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ فعموا وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عموا وصموا،
پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے قوم کی طرف اشارہ کیا کہ جن کی توبہ اللہ نے قبول کی لیکن انہوں نے پھر توبہ توڑ لی تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، کافر ہیں وہ لوگ، قالو جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہاں سے عیسائیوں کے عقائد پر نقد کیا جا رہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ ہیں، یا تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ، اللہ اور مریم یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں، یا کبھی کبھار وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس اور اللہ یہ مل کر ایک، تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ تو کہا کہ یہ کافر ہے، یہ کافروں والا عقیدہ ہے۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کا اظہار کیا، کفر کا مظاہرہ کیا، الذین ان لوگوں نے، قالو جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے یعنی عیسیٰ ابن مریم نے تو کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ ابن مریم تو خود اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، تم نے کیسے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا، کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے بھی، قالو جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا، یہی تین یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، یا پھر حضرت عیسیٰ، روح القدس اور اللہ، تو ان تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ اکیلا معبود، اللہ اکیلا معبود، اکیلا خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا اس بات سے، يَقُولُونَ جو وہ یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور بضرور ان کافروں کو چھو کر رہے گا دردناک عذاب، تو ان کافروں کو دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا، پکڑ کر رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ پھر اللہ سے معافی نہیں مانگتے، معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے بخشش کا مطالبہ نہیں کریں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم نہیں ہیں، الا رسول مگر اللہ کے پیغمبر، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو پھر کیا تم سارے رسولوں کو اللہ مان لو گے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یعنی حضرت مریم وہ صدیقہ تھی، بہت سچی اور راست باز تھی، بڑی متقی پرہیزگار تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا ہو گئی ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی اور مریم بھی کھانا کھاتے تھے، اور اللہ رب العزت تو کھانے پینے سے مبرہ ہیں، وہ خدا جو ہے وہ تو کھانے پینے والا نہیں ہوتا۔ انظر، تو تم دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے کھول کھول کر ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، ثم انظر، پھر تم دیکھو، انا یوفکون، کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، اوندے منہ ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود، اتنی واضح آیات کے باوجود وہ اپنے کفر والے عقائد کے اندر مبتلا ہیں، لہٰذا وہ جہنم میں اوندے منہ گر کر رہیں گے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ،
کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ما ان کی لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے ضرن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ نفع کا۔ یہ جو تمہارے معبودان باطل اللہ کے علاوہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب حد سے زیادہ تجاوز۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو مانو، جن سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ تو دین کے اندر زیادتی یا حد سے تجاوز ناحق نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو گئے خود بھی اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے، الذین کفروا، لعنا لعنت کی گئی، الذین ان لوگوں پر، کفروا جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے۔ لعنت کیسے کی گئی؟ علی لسان داود، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی زبان سے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے، عَن مُنْكَرٍ، اس برائی سے، فَعَلُوهُ، جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ ایسے ظالم تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی برائی کا اظہار بھی کر رہا ہو، وہ اس کو منع کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت برا طرز عمل ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہو، يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن ان کی دوستیاں جو تھیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تھی۔ تو فرمایا کہ وہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، یقیناً جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ لبئس بہت برا ہے، ما قدمت لہم جو انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے، انفسہم اپنے لیے، ان سخط اللہ علیہم کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور اس پر جو نازل کیا گیا نبی کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء تو یہ ان کو ہرگز دوست نہ بناتے، ان مشرکوں کو، بت پرستوں کو دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ نافرمان ہے، اکثر ان میں سے نافرمان ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، ہاں یہاں اس آیت کے ذریعے یہودیوں اور مشرکین کی مذمت کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ البتہ جو عیسائی ہیں وہ کچھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے، عیسائی جو تھے، وہ اپنے آپ کو کچھ مسلمانوں کے قریب سمجھتے تھے اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عیسائی اسلام کی طرف مائل ہوئے، تو ان کی تعریف یہاں پر کی گئی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم یہ بات ضرور بضرور محسوس کرو گے، اشد الناس لوگوں میں سے زیادہ سخت ہیں، عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ایمان والوں کی، یعنی ایمان والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے کے لیے زیادہ سخت ہیں۔ کون؟ الیہود یہودی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ یہودی اور مشرکین یہ مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں۔
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم ان لوگوں کو زیادہ قریب پاؤ گے، مودۃً للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ دوستی کے اعتبار سے، الذین قالوا، جنہوں نے یہ کہا، انا نصارا، کہ ہم عیسائی ہیں، اپنے آپ کو نصرانی کہا، وہ مسلمانوں سے دوستی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو علم دوست ہیں، علم کے ساتھ دوستی قسیسین، علم کے ساتھ دوستی رکھنے والے، ورہبانا، اور تارک الدنیا، دنیا کو ترک کرنے والے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ان اہل کتاب کی تعریف کی گئی جو اسلام کی طرف رجحان اور میلان رکھتے تھے عیسائیوں میں سے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے دوسرے ساتھی، ان کی تعریف کر کے ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہاں یہ کہا کہ یہودی اور مشرک یہ تو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، لیکن اس وقت کے جو عیسائی ہیں یہ کچھ نرم گوشہ مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں دور دراز جا کر، اور علم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی سے محبت کرتے۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو علم کے دوست ہیں، وَرُهْبَانًا، اور تارک الدنیا ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا، سنا، پڑھا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔